اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے صاحبان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں انتخابات سے متعلق، بالخصوص بلدیاتی انتخاب سے متعلق جو اطلاعات آئی ہیں، فیصلہ کیا جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اناؤنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر میٹنگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں انتخاب وقت پر ہوگا، پھر کوئی بات کرتا ہے، پھر کہتے ہیں وقت پر ہوگا، لیکن بالآخر وہ اس بات کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ انتخاب نہ کیا جائے۔ اس پورے عمل کے نتیجے میں جو کنفیوژن اس وقت موجود ہے سیاسی جماعتوں میں، سیاسی ورکرز میں، عوام میں، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، انتخابی عمل کے لیے بھی، جمہوری عمل کے لیے بھی، اور بالخصوص کراچی شہر جو پوری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بد انتظامی کا شکار ہے، اور اس کا کوئی والی وارث اس وقت نہیں ہے۔ جس حکومت کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں وہ کراچی کو ڈیلیور کرنے میں کامیابی نہیں ہوئے، اور لوگوں کو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ چلیں اب بلدیاتی کوئی نظام آئے گا، ہم اپنی مرضی کا میئر لائیں گے، اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں گے، اور کم از کم ہم ان سے جا کر پوچھ تو سکیں گے گلی محلوں کی سطح پر کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں۔ جو الیکٹڈ لیڈرشپ گراس روٹ لیول پر ہوتی ہے اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوتا ہے، لیکن بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے تو تمام پارٹیوں کا لگتا ہے ایک ہی ذہن ہے، اور بار بار ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پارٹی چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتا۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن پینڈنگ رہے ہیں، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ انتخاب نہیں کرانا چاہتا، سپریم کورٹس کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں۔ کے پی میں بھی حالانکہ جو پاپولر پارٹیاں وہاں ہوتی ہیں نتیجہ بھی حاصل کرتی ہیں، ہم حیران ہیں کہ وہ کیوں نہیں کرانا چاہتی۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خود پارٹیاں بھی اپنے اندر بھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہتی، اور خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ اگر ابھرنے لگے گی اور عوام میں جس کی جڑیں ہوں گی وہ لیڈر بننے لگے گا، تو پھر یہ جو ڈکٹیٹرشپ پر پارٹیاں چلتی ہیں یا خاندان پہ چلتی ہیں یا وصیت پہ چلتی ہیں یا وراثت پہ چلتی ہیں یا جاگیرداروں کے ایک مخصوص ٹولے پر چلتی ہیں، وڈیروں کی ایک جو ہے وہ کلسٹر بنا ہوا ہے اس پر چلتی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ٹوٹنے لگے گا اور ان کے اختیارات میں کچھ کمی واقع نہ ہو جائے، اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں اور الیکشن کرانے سے انکار کرتے ہیں، بار بار ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو تو اس کام میں بالکل ملکہ حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2015 کا جو انتخاب تھا بلدیاتی، وہ بھی 6 سال بعد منعقد ہوا تھا، 2009 کے بعد، بلکہ وہ انتخاب تو سمجھ لیں مدت 9 میں پوری ہوئی تھی اور مدت کے پورا ہونے کے 6 سال بعد ہوا تھا، یعنی آخری انتخاب سے 10 سال بعد ہوا تھا۔ 2005 میں انتخاب ہوا، پھر 2015 میں انتخاب ہوا، تو پیپلز پارٹی کا جو عرصہ تھا 6 سال کا اس نے انتخاب نہیں کرایا، اور اس وقت ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ مدت 30 اگست 2020 کو مکمل ہوئی، اور 30 اگست 2020 سے لے کر پھر آج تک کی تاریخ میں پیپلز پارٹی نے جو اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے، عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ عوام کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کر رہے ہیں، اور آج تک انتخاب نہیں کرایا۔ اور اب جو تازہ ترین بہانے ہیں وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہیں، اور کبھی وہ اکتوبر کا مہینے میں جب اعلان ہو گیا تو کبھی وہ پولیس سے کہتے ہیں کہ آپ خط لکھو، پھر وزارت داخلہ سندھ سے کہتے ہیں خط لکھو، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب بیان دینے لگتے ہیں کہ مجھے تو سیلاب زدگان کی گالیاں سن کر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا انتخاب کا نام سن کر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کتنا مشکل ہے کہ میں پولیس کو ناظم آباد کے کسی اسٹیشن کے اوپر لگا دوں، تو میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے پورا مائنڈ سیٹ۔ تو یہ پوری پارٹی جو ہے وہ آج شرجیل انعام میمن صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ 4 مہینے الیکشن آپ ملتوی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے مطلب دادی نانی کا گھر ہے، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا حلوہ ہے یہ جمہوریت اور انتخابات اور عوام کے اختیارات، جس طرح سے چاہو کھا لو، فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پاکستان کے عوام کو اس سے بھی نہیں پڑتا تھا کہ کچھ لوگ جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے،
بلکہ خوش تھے لوگ بہت کہ چلو جیل کے اندر سے رہ کر جتنی کرپشن کر سکتے ہیں، سسٹم تو انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو کم از کم اس مقدار سے کم ہوگی جو جیل سے باہر رہ کر یہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگ تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ کے ٹینکوں سے جو ہے وہ پیسے نکلتے ہیں، ڈالر نکلتے ہیں۔ تو آپ مطلب اس طرح کی فضول باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی جمہوری عمل کو پسند نہیں کرتے۔ جمہوریت دشمن جماعتیں ہیں یہ لوگ جو یہ انتخاب نہیں کراتے بلدیات کے، ان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا اور وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بہت بڑی تعداد میں پولیس سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس صرف 12,000 اہلکار ہوں گے الیکشن کے لیے۔ ہم نے سوال کیا تھا لیکن آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ان سے پوچھتے کہ ہمیں لسٹیں فراہم کیجئے کہ کراچی کے کس کس پولیس افسر کی ذمہ داری اندرون سندھ میں سیلاب زدگان یا ان اضلاع میں لگائی گئی ہے، کس تاریخ کو لگائی گئی، کہاں کہاں ان کے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں، ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، بتائیں کہ پولیس اہلکار کتنے ہیں اور افسران کتنے ہیں۔ آج تک کی تاریخ میں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی جھوٹ بولا اور عوام کے سامنے بھی جھوٹ بولا، میڈیا کے سامنے بھی جھوٹ بولا، کوئی لسٹ انہوں نے آج تک فراہم نہیں کی۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر رینجرز موجود ہیں، تو آپ رینجرز کو کیوں نہیں استعمال کریں گے اس انتخاب میں؟ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ کسی صورت میں بھی سندھ حکومت کی ان ہیلوں اور بہانوں کو سامنے رکھ کر انتخاب کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ بلدیاتی انتخاب اپنے وقت پر منعقد ہونا چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کئی مرتبہ یہ بات آ چکی کہ انتخاب ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ میٹنگ کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا تھا، چیف الیکشن کمشنر کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اسٹیک ہولڈر کو دعوت دیتے، بالخصوص ان اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دیتے کہ جو انتخاب کروانا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ عوام کو موقع دیا تو نظر یہ آ رہا ہے، اندازے یہ ہیں، پلس یہ مل رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب شہر دوبارہ سے تعمیر ہو، دوبارہ سے آگے کی طرف بڑھے۔ یہ بہت بربادی ہو گئی اور جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی کی ٹیم بلدیات کے نظام کو سنبھالے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی تو میں انتخاب نہیں ہوا، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے، فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، سب کو آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ پھر جو نتیجہ ہوگا شفاف انتخاب کا سب اس کو قبول کریں گے، ہم بھی قبول کریں گے۔ بے ایمانی کریں گے تو اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے۔ تو یہ ایک جمہوری عمل ہے۔ تو ہماری رائے تو یہ ہے، اگر ایم کیو ایم نہیں چاہتی ہے اور وہ پارٹی اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی، آپ نہ بلائیں، ان کی بھی رائے لے لیں آپ۔ اگر پی ٹی آئی نیمے درو نیمے برو ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اتنی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی، بہرحال انتخابی پارٹی تو ہے نا یہاں پر سندھ میں، لیکن بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ان کا کوئی بہت واضح موقف سامنے نہیں آ پاتا۔ اور جس طرح سے ان کو تحریک چلانی چاہیے تھی، ان کی ذمہ داری تھی، 30 ایم پی اے صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، ان کے 14 ایم این اے منتخب ہوئے تھے کراچی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو کلین سویپ کریں گے۔ تو بھائی جب آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں تو آپ اس بنیادی جمہوری حق کے لیے کیوں نہیں باہر نکلتے، اور کیوں نہیں سڑکوں پر آتے، اور کیوں نہیں عوام کی اس آواز کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتے؟ تو یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ ایم کیو ایم تو ظاہر ہے چاہتی نہیں ہے کہ انتخاب ہو، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں جن کا موقف یہ ہے کہ وہ انتخاب چاہتی ہیں، کم از کم آپ انہیں تو بلائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی، یہ اکتوبر نومبر کی ہی بات ہے، کہ جب میں خود الیکشن کمیشن میں گیا تھا اسلام آباد میں، ہم نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اس کے شیڈول سے متعلق، تو ہمیں بلایا گیا تھا۔ تو ایک طرف سندھ حکومت تھی اور دوسری طرف جماعت اسلامی تھی، ہیئرنگ ہوئی تھی، 2 رکنی بینچ بنی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور جماعت اسلامی کی طرف سے میں اور سیف الدین ایڈوکیٹ اس میں شریک ہوئے تھے، اور ہم نے دلائل دیے تھے، اور بالآخر اس میں طے پایا تھا کہ ایک سرٹن ان کو 15-20 دن جو بھی تھا وہ ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس میں اپنی کارروائی مکمل کریں، جو بھی قانونی کارروائی ہے، اور اس کے بعد بلدیاتی انتخاب کو اناؤنس کریں۔ تو یہ جماعت اسلامی نے ہی کروایا تھا، اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلسل رابطے ہیں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن تو ہم الیکشن کمیشن کو متوجہ کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، راجہ صاحب ہماری طرف سے خط لکھتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کراچی کے اور پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں سے حوالے سے اتنی جو ہے وہ کنسرن رکھتی ہے،
تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ بلاتے ہمیں اور پوچھتے کہ ہمارا موقف کیا ہے. اب اپنی پسند کے لوگوں کو بلا کر آئی جی صاحب کو اگر بلایا جائے گا سندھ سے تو ظاہر ہے وہ تو وہی زبان بولیں گے کہ جو سی ایم صاحب کی زبان ہوگی. پہلے بھی پولیس کی طرف سے خط لکھوا لیا گیا اور اسی طرح سے جو ہے باقی اداروں سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی اداروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بتائیں کہ 2 دن کے لیے اور 1 دن کے لیے اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن منعقد ہوتا ہے تو اس سے جو پرفارمنس اتنی اعلیٰ موجود ہے ان اداروں کی اس پر کیا فرق پڑے گا. اور سیلاب زدگان میں وہ کتنے ادارے کام کر رہے ہیں, کتنی فوج کام کر رہی ہے, کتنی رینجرز کام کر رہے ہیں, کتنے جو ہے وہ اور دیگر فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ کام کر رہے ہیں. جو بھی ادارے ہمارے وفاق کے یا صوبے کے ہوتے ہیں تو پتہ بھی تو چلے نا کہ سیلاب کے نام پر آپ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو بگاڑ سکتے ہیں, ایک عمل کو روک سکتے ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزارت دفاع کو بھی, آج تک کی تاریخ میں انہوں نے لیٹر نہیں لکھا, یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ سب لوگ مصروف ہیں. ہمیں بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت دفاع کو خط کیوں نہیں لکھا کہ اگر سندھ پولیس منع کر رہی ہے اور سی ایم صاحب منع کر رہے ہیں تو ایف سی اور فوج اور اسی طرح سے مختلف نیوی فلاں مختلف ادارے ہیں, ان اداروں کو کیوں نہیں جو ہے وہ یہاں پر ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے. اور عملہ بھی اگر منع کر رہا ہے سندھ حکومت تو یہ تو اچھا ہے کہ آپ وفاقی عملہ یہاں پر تعینات کر دیں, آپ پنجاب سے پولیس منگوائیں. جب رانا ثناء اللہ صاحب آج سے جو ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ہم احتجاج روکیں گے اسلام آباد کا, اور اس کے لیے اگر پنجاب سے ہمیں پولیس نہیں ملے گی, کے پی سے پولیس نہیں ملے گی تو 10,000 پولیس اہلکار سندھ سے آئیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب پیپلز پارٹی کے بھی وزیر داخلہ ہیں, دونوں کی اتحادی حکومت ہے, اور وہ نون لیگ کے بھی وزیر داخلہ ہیں. تو ظاہر ہے زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے اور مراد علی شاہ صاحب سے بات کر کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا. تو احتجاج روکنے کے لیے 10,000 سندھ پولیس کے لوگ اسلام آباد جا سکتے ہیں, سندھ کے کیپٹل کراچی میں الیکشن نہیں کرا سکتے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سندھ میں جو اس وقت سیاسی طور پر صورتحال ہے, اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے ہمارے صوبہ سندھ کے گورنر کے حوالے سے ایک عظیم الشان فیصلہ ہوا اور جناب کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب آثار اور قرائن بتا رہے ہیں یہ کہ ایک پیکج ڈیل ہے. اس پیکج ڈیل میں ایم کیو ایم کو چونکہ ریجیم چینج میں اپنے ساتھ لایا گیا تھا تو ان کی یہ کمٹمنٹ ان سے کی گئی تھی کہ ان کو وزارتیں بھی ملیں گی, ان کو گورنرشپ بھی ملے گی, ان کو کراچی کا جو ہے وہ بلدیاتی نظام بھی ملے گا, اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جیسے ان کے جو ہے وہ کس کی مطلب کیا کہوں, مجھے اچھے الفاظ بھی نہیں آتے اس طرح سے کہ کس طرح بیان کریں کہ ان کے والد صاحب کی جاگیر ہے کراچی اور پورا صوبہ ہمارا اور اس کے عوام, کہ جس طرح چاہو جس کو لٹا دو, کہ بلدیہ تمہیں دے دیں گے, گورنر تمہیں دے دیں گے, وزارتیں تمہاری ہوں گی, وفاق میں 11 وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں گے, 50 وزیر مشیر جو ہے وہ نون لیگ کے ہوں گے, فلاں کے ہوں گے, فلاں کے ہوں گے, اور جا کر انہوں نے ایک ملغوبہ بنا کر ایک پی ڈی ایم کی حکومت کا تحفہ ملک کو دے دیا. بھائی پی ٹی آئی سے اختلاف تھا, ان لوگوں کو تھا جو پرفارم نہیں کر رہے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے, بے روزگاری مسئلہ بنی ہوئی تھی. اختلاف اپنی جگہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے, حکومتوں سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور سیاسی عمل جمہوری عمل کے ذریعے سے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ راہ چلتے ہوئے جو پرائم منسٹر کو چینج کرنا, یہ تو پاکستان کے مفاد میں یہ عمل نہیں ہوا تھا, یہ عمل تو جو ہے ایک سازشی عمل کے ذریعے سے پورا عمل ہوا, اور اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں کو پھر موقع مل گیا کہ انہوں نے اپنے ریٹ لگائے, اور اس ریٹ کے نتیجے میں کراچی اور سندھ کے عوام بھگت رہے ہیں. اب گورنر صاحب کا تحفہ بھی ہمیں مل گیا. اب عجیب و غریب بات ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی ایک لسٹنگ ہوتی ہے, آدھی ایم کیو ایم کہتی ہے ہم نے جو ہے وہ نامینیٹ کیا, آدھی کہتی ہے نہیں کیا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ نے نامینیٹ کیا یا نہیں کیا, اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کامران ٹیسوری صاحب, ہم ایز اے پرسن ایک کسی فرد کے خلاف بات نہیں کرتے, ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ یہ پورا سب کچھ ہو کیا رہا ہے دھندا, اور کون لوگ ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں. اور اگر اس پیکج ڈیل میں یہ بات شامل ہے کہ بلدیاتی انتخاب کو مؤخر کیا جائے, تو جو لوگ بھی ٹیسوری صاحب کے گورنر بنانے میں, اور جو لوگ بھی
ایم کیو ایم کو کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی اس بات کے رسپانسبل بھی قرار پائیں گے کہ جو بلدیاتی انتخاب آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ سب پیکج ڈیل ہے. پہلے یہ طے پایا کہ جناب ان کو انتخاب ہوگا تو ان کو میئر دے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایم کیو ایم تو زوال پذیر قوت ہے، وہ تو اب چوتھے پانچویں نمبر پر آنے لگ گئی ہے اور ہر انتخاب میں مزید نیچے کی طرف جا رہے ہیں. پولیٹیکل اوپینین کے جو سروے ہیں، لوگ ان سے بیزار ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ ہماری جو ہے وہ پش کے اوپر، کبھی آپ کوٹا سسٹم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر غیر معینہ مدت کے لیے بڑھوا دیتے ہیں، کبھی آپ جعلی مردم شماری کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اس کو وہ کر دیتے ہیں، وزیر اعظم سے نوٹیفائی کروا دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کے الیکٹرک مافیا سے آپ ہمیشہ سے سپورٹر رہے ہیں. تو ان ساری پارٹیوں سے بھی لوگ بیزار ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے، مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جیتنے کے امکانات نہیں ہے تو الیکشن ہی نہیں کرائیں گے. تو بھائی ایسی کون سی پیکج ڈیل ہے زرداری صاحب جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہر صورت میں ہمیں بلدیاتی انتخاب چاہیے اور آپ کے پیکیجز آپ کو مبارک ہوں. اور جو لوگ بھی، جو طاقتیں بھی اس پورے عمل کے اندر شریک ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا بیگیج ان کو اٹھانا پڑے گا. ٹیسوری صاحب کی تقرری کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے فیصلے مقبول فیصلے نہیں ہیں اور اس کا بھگتان سب کو بھگتنا پڑے گا بالآخر. ہم نہیں کسی بھی ادارے اور کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں مزید کوئی انارکی پھیلے، لیکن سب اداروں کو اپنی ذمہ داری تو ادا کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ صرف بیانات کی حد تک ہم کہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے، ہم سیاست میں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس پورے عمل میں، اور وہ بھی ایسا عمل کہ جس کے نتیجے میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس سے کراچی اور سندھ کے عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں، وہ بھی خوش نہ ہو، تو ہر طرف سے پھر جو ہے یہ پھر لوگوں کی برائیاں لینی پڑتی ہیں. تو کیوں اس پورے عمل میں اس پوری جو ہے وہ پیکج ڈیل کا حصہ کوئی بنے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت واضح طور پر صاف ستھرا سسٹم ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، سب کے لیے برابر کے موقع. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں زبردستی لا کر بٹھا دیں، ہم کہتے ہیں آپ عوام پہ چھوڑیں، ہار جائیں جیت جائیں، ہر پارٹی کو عوام پہ چھوڑ دو اور پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کس کو منتخب کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. میں آج پھر ایک مطالبہ یہ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ کو اگر دنوں میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو گھنٹوں میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو انتظامات کا کوئی مسئلہ، آپ اسٹیک ہولڈر کو بلائیے اور سب کے ساتھ مل کر پھر فکس کیجئے کہ ہاں بھائی 23 تاریخ ہے تو پھر یہ 23 تاریخ، اور اس کے بعد پھر ایسا اعلامیہ جاری ہو کہ جس میں عوام اور پولیٹیکل ورکر کا کنفیوژن دور ہو. 3 دن الیکشن کیمپین چلا چکے ہیں بھائی، لوگ کہاں سے پیسہ لائیں اس مہنگائی کے دور میں؟ یہ بنیادی جمہوری حق کے خلاف ہے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ آپ ان کو کنفیوژن میں رکھیں. اور پھر جو کچھ ہمارے شہر کی صورتحال ہے، آپ بتائیں کہ اس وقت ہمارے مرتضی وہاب صاحب اور شلجین امام محمد صاحب، ان سب لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 14 ارب روپے 12 ارب روپے لگائیں گے کس کام کے لیے؟ سڑکوں کی پیچ ورکنگ کے لیے. بھائی ذرا حساب تو دو کہ یہ جو پیچ ورکنگ ہے اس پہ 12 ارب روپے کیوں لگیں گے؟ اس میں ورلڈ بینک کا پیسہ بھی شامل ہے، کلک کا جو پروگرام ہے وہ بھی شامل ہے، اور یہ تو بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ ورلڈ بینک کا پیسے کی بھی ادائیگی ہمیں کرنی پڑتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے پیسہ آ جائے گا؟ ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں آتا، وہ قرضہ آتا ہے، وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا ہوتا ہے، اور کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ہمارا آپ نے حال یہ کیا ہوا ہے کہ جو سڑکیں آپ نے بنائی، یونیورسٹی روڈ آ کر دیکھ لیجئے، جہانگیر روڈ تیسری مرتبہ بنائی اور ایک صحافی کی مٹھی میں آ گئی. تو آپ بتائیے کہ یہ تو آپ کی صورتحال ہے کہ آپ سڑک بنائیں اور ایک رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک سینئر صحافی اپنی مٹھی میں اس سڑک کو اٹھا لے. 3 دن ہو چکے تھے اس پر سڑک بنے ہوئے، تازہ بھربھرا مال بھی نہیں تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ بدترین کرپشن اور لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ یہ سارے کام ہوتے رہے، اور مزید اربوں روپے کی کرپشن آپ کریں. اور جو جمہوری حق ہے کہ یہاں پر بلدیات کا نظام ہونا چاہیے اور بااختیار بلدیہ ہونی چاہیے، آپ اس سے محروم کرتے چلے جائیں. کہاں کی جمہوریت ہے یہ؟ اور سب تماشا دیکھتے رہیں. عدالتوں کے اندر بھی کیسز موجود ہوتے ہیں اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. سو موٹو لینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو. انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا جب 28 اگست کے انتخابات طے ہوئے تھے کہ یہ اب وقت پہ ہونے چاہیے. پھر ہائی کورٹ میں کہا کہ اب تو انتخاب ہو رہا ہے، وقت اعلان ہو گیا ہے تو چلے ٹھیک ہے اب اس کو وقت پہ منعقد کیا جائے.
کتنی دفعہ ہم لوگ دھکے کھائیں گے عدالتوں کے؟ ہمارا کام اب یہ تو نہیں ہے. ہمیں تو الیکشن چاہیے. تو جو کرپشن ہو رہی ہے اس وقت، جہانگیر روڈ انہوں نے ابھی بنائی اور 4 فٹ کا گڑھا پڑ گیا. ابھی جا کر دیکھ لیں مرتضی وہاب صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ مجھے محروم کر دیا گیا ہے کراچی کو 3 ارب روپے سے، اور ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ 3 ارب روپے نہیں آئیں گے اور کے الیکٹرک کے بلوں میں پیسے لگ کر نہیں آئیں گے تو وہ سب تباہ ہو جائے گا. او بھائی 233 ارب روپے کا پچھلے سال ترقیاتی بجٹ تھا. کراچی کے لیے آپ نے کیا رکھا تھا؟ 3.2 ارب روپے. آپ بتائیں نا. موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے کہاں گئے؟ ایک سال کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں ایک سال کے امپورٹ کے اوپر 1.2% جو انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس میں 235 ارب روپے بنتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو مرتضی وہاب صاحب آپ تو پیپلز پارٹی کے سندھ کے ترجمان بھی ہیں، آپ سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں جو ناجائز طریقے سے لا کر بٹھائے گئے ہیں. آپ جو ہے وہ پوری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ 3 ارب روپے کے لیے اتنے دھکے کھا رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر ڈانٹ بھی سن رہے ہیں جج صاحب کی، لیکن آپ لگے ہوئے ہیں، آپ ہزاروں ارب روپے کا حساب نہیں دے رہے. اور جب کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب نے کمرشلائزیشن کی پالیسی بنائی تھی. کم از کم ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے تو اپنی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان سے تمام سیاسی اختلافات کے باوجود وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ان تمام پورے سیاسی عمل کو آگے بڑھایا تھا. ان سے ہی پوچھ لیتے، ان کی رائے معلوم کر لیتے. آپ کو وہ بتا دیتی ہیں، آپ کے پارٹی کے لوگ تو آپ کو اسی طرح بتائیں گے، یہ وڈیرے تو آپ کو اسی طرح ریٹریکٹ کریں گے، آپ کو کچھ سمجھائیں گے ہی نہیں. آپ وہ جو کہہ دیں گے آپ بولنا شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ وتا تو ہوتا نہیں ہے. تو مرتضی وہاب صاحب ذرا پتہ کر لیتے کہ 1989 سے پاکستان پیپلز پارٹی اس کمرشلائزیشن کی پالیسی کو ناجائز طریقے سے کس طرح چلا رہی تھی. یہ بھی پتہ کر لیجئے کہ جب یہ سب کام چل رہا تھا تو پھر نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو ایک آرڈر میں لانے کے لیے، جو تعمیرات آلریڈی ہو چکی تھیں اور جو مزید ہونے جا رہی تھیں، کرپشن ہونے جا رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کام کیا تھا کہ اس میں ایک بائی لاز بنائے تھے، قانون بنایا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا تھا اپنے زمانے میں. یہ آپ لوگوں نے آ کر پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اور پھر اس کے بعد اپنے زمانے میں اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اپنی ذمہ داری کو ہم پر کیوں ڈالتے ہیں؟ اور ایک اور اہم بات ہے، ذرا معلومات کر لیا کریں. جو قانون کونسل سے پاس ہوا تھا اس میں آپ کے اس وقت کے وزیر سعید غنی صاحب کے دستخط موجود ہیں. اس قرارداد میں ان کے دستخط موجود ہیں اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے دستخط موجود ہیں. تو اس لیے پہلے تو اپنی پارٹی میں انکوائری کر لیجئے آپ، پھر نعمت اللہ خان صاحب کی بات کیجئے. اور آپ سوچیں کہ کسی آدمی کو آج تک تو ایم کیو ایم کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب سے متعلق اس طرح کی بات کر سکیں. نعمت اللہ خان کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے لوگ جانتے ہیں. جماعت اسلامی سے لوگ واقف ہیں کہ ہم کوئی کام شہر کے مفاد کے خلاف نہیں کر سکتے اس طرح سے، لیکن آپ ایسے ہی بیان دے دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ معلومات صحیح کریں، آپ کو جو ہزاروں انلیگل کنسٹرکشن خود آپ کی پارٹی کروا رہی ہے اور وہ اس میں ملوث ہیں، اس کو روکیں. ناجائز جگہوں پہ قبضے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کریں. آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی نہ جواز ہے اور نہ وہ صحیح بات ہے. تو اس کی اصلاح میں نے کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کو پتہ چل جائے. اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو پولیس کی اتنی خدمات ہے کہ انہیں سیلاب زدگان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہر مہینے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. کبھی بچی کو گولی لگ رہی ہے، کبھی جوان شہید ہو رہا ہے. کل گلشن معمار میں 2 بھائی، ایک شہید ہو گیا، ایک زخمی ہے، گولیاں لگی ہیں. ابھی ناظم آباد میں یہ ہوا کچھ عرصے پہلے. ہر علاقے میں آپ چلے جائیں، لانڈی میں، کورنگی میں، سب جگہ ہمارے جوان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں. کوئی ان کو پکڑنے والا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ پکڑے جاتے ہیں، پروسیکیوشن نہیں ہوتا، پولیس اپنا کام نہیں کرتی، صحیح رپورٹ نہیں بناتی اور چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ چھوٹ جاتے ہیں تو مزید تازہ دم ہو کر لوگوں کو مارنے لگتے ہیں. کون روکے گا اس کو؟ کل سی ایم صاحب نے کہا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم سے کراچی کو پاک کر دیں. پہلے اپنا ذہن تو صحیح کریں. آپ کی پولیس تو کہتی ہے اسٹریٹ کرائم ہے ہی نہیں کراچی میں زیادہ. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے. ارے جتنے کرائم ہو رہے ہیں اس کا 10% بھی رپورٹ نہیں ہو رہے. کسی بھی جگہ پر جا کر، چاہے وہ صحافیوں ہوں، عوام ہوں، دکاندار ہوں، چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے موبائل کتنے عرصے میں چھنے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاید 10% تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 5% بھی رپورٹ نہیں ہوتے، اور وہ بھی 20-25 ہزار ہوتے ہیں سال میں.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ اصل کرائم کتنے ہو رہے ہیں. لوگ چوریوں کی رپورٹ نہیں کراتے, کسی کا سونا چھن جائے وہ رپورٹ نہیں کراتا, کسی کے پیسے چھن جائیں وہ رپورٹ نہیں کراتا. اس پولیس کے نظام سے تنگ ہیں لوگ کہ ہم وہاں جائیں گے مزید پیسے دینے پڑیں گے. نظام کی اصلاح کرتے نہیں ہو, مقامی پولیس بھرتی کرتے نہیں ہو, زبردستی اپنی پسند کی بنیاد پر سسٹم چلا رہے ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ باتیں اتنی بڑی بڑی کرو کہ کوئی اختیار لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. بہرحال ان سب چیزوں کے اوپر ارباب حل و عقد, ارباب اختیار, ان سب کو نہ صرف یہ کہ سوچنا ہوگا بلکہ اب بہت بات آگے بڑھ گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں مقرر کر دیں, جس طرح سے چاہیں نظام چلائیں, جب چاہیں الیکشن کرائیں, جب چاہیں نہ کرائیں, اس شہر کے ساتھ بیڑا غرق کرتے رہیں, سڑکیں ٹوٹ جائیں, پانی ملے نہیں, بجلی کا بحران ہو کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ بگاڑ کر بنائے جا اور ابھار کر مٹائے جا, میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. اب یہ نہیں چلے گا, اب یہ نہیں چلے گا. اب یہ کھیل نہیں ہے, کھلونے نہیں ہیں. سب کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ حالات کنٹرول میں کسی کے بھی نہیں رہیں گے. پھر جب اس طرح سے مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کروڑوں کے اس شہر کو اس طرح سے بالکل موم کی ناک بنا کر جہاں چاہو موڑ دو اس طرح چلانے کی کوشش کی جائے گی, تو پھر اس کا رد عمل عوامی سطح پر آئے گا. بہرحال یہی مجھے آج کچھ عرض کرنا تھا. شکریہ سر.